یوم دعوت اسلامی 2 ستمبر 2025 اور کچھ دن پہلے اور بعد الحمدللہ 2,27,790 چوک درس ہوئے. آپ نے ترغیب دلائی تھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. امیر اہل سنت سے پوچھنا یہ ہے کہ درس تو گھر میں بھی دیتے ہیں اسلامی بھائی، آفس میں بھی دیتے ہیں دینے والے، اسکول کالج میں، جامعۃ المدینہ میں، مدرسۃ المدینہ میں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں، آفس میں، گھر میں، مسجد میں اور چوک پر بھی درس ہوتا ہے. تو چوک درس کی کیا انفرادیت ہے اور کیا خصوصی فوائد ہیں؟ اور مزید یہ عرض ہے کیا آپ نے بھی کبھی کوئی چوک درس دیا ہے؟ چوک درس باقاعدہ جس طرح یہ فیضان سنت لے کر دیتے ہیں عیسائی بھائی، اس طرح کا دینا مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کبھی دیا ہو. مسجد میں دیے، فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ میں نے سینکڑوں بار دیا ہوگا درس. تو اس کے فائدے چوک درس کے یہ کہ مسجد میں درس کا دعوت دو نا تو یہ عام مطلب بہانہ ہے کہ میرے کپڑے نہ پاک ہیں، میں مسجد میں کیسے آؤں؟ تو یہ ویسے نہ پاک نہیں رہنا چاہیے. مسجد میں درس کے لیے نہیں آتے، کوئی بات نہیں، نماز کے لیے آؤ، نماز تو فرض ہے. لیکن بہرحال وہ لوگ تو چوک درس میں شاید یہ بہانہ یہ نہ کر سکے کوئی. باہر ہر طرح کا آدمی آ جاتا ہے باہر جو مسجد میں نہیں آتا، چوک درس میں آ کے بیٹھ جائے گا. تو اس لیے چوک درس کو دیا جائے. چوک درس تو اس طرح کیا چوک درس میں آئے گا، چوٹ کھائے گا تو مسجد میں بھی آئے گا، آپ کے قافلے میں بھی سفر کرے گا. آپ کی انفرادی کوشش میں آپ کتنے متبعین کے مضبوط ہیں اس میں انشاءاللہ ترکیب بنے گی. پھر یہ کہ چوک درس میں چونکہ اب یہ مسجد تو نہیں ہے، جب چوک درس سے فارغ ہوں گے تو کچھ ملاقات کی بھی صورت بن جاتی ہے. اس میں مبلغین اور دعوت اسلامی والے جو ہیں عیسائی بھائی وہ تھوڑا شامل رہے نا، تو وہ ایک ایک پر نظر رکھیں کہ اس میں فرسٹ ٹائم کون آیا ہے یا نیا کون ہے. اپنی نظر میں اس کو رکھ لیں. جب درس ختم ہو تو آپ اس کو سلام دعا کر کے اس سے ملاقات کریں گے اور پھر اس کو آپ نیکی کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، تو انشاءاللہ اس کے فوائد بہت ہوں گے. ہم لوگ یار کوئی دور تھا ہمارا جان کو آ جاتے تھے. ایک مثال دیتا ہوں کہ ڈھونڈتا تھا میں کہ کوئی نیا ملے مجھے، نیا اسلامی بھائی، تو گھر تک چھوڑ کے جانا، گھر سے بلانا، نماز کے لیے اٹھانا. میں نے کافی اس طرح کے کئی کام کیے ہیں جس طرح جس سے مطلب لوگ قریب آئے میرے. الحمدللہ یہ وہ کمائی آج تک چل رہی ہے. لیکن اب آپ میں سے بھی کوئی کرتا ہوگا ایسا، یا عام طور پر نہیں کرتے یہ. اب لوگ خود کھنچے ہوئے آ رہے ہیں، پہلے کھنچے ہوئے نہیں آ رہے تھے، پہلے بھچ جاتے تھے مجھے دیکھ کے. مثال ہے تو ان کے میں پیچھا کرتا تھا، چھوڑنا نہیں اس کو، مسجد میں لا کے کھڑا کرنا ہے. تو اس طرح اگر آپ کوشش فرمائیں گے نا، جب شیطان ہمت نہیں ہارتا، مایوس نہیں ہوتا. ہم لوگ ہیں وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار چھوڑو یار، یہ نہیں آتا، یہ نہیں مانتا، کیا فائدہ اس کو بولنے سے. ارے کیا فائدہ، یہ الفاظ جو نا اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. ہم نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، نماز کا کہا نہیں آیا، تو اب کیا فائدہ اس کو بولنے. یہ نہیں ہے، یعنی یہ آئے گا تو ثواب ملے گا، یہ نہیں. ہم نے بول دیا، اس کو درخواست کر دی، نیکی کی دعوت دے دی، ہمارا ثواب پکا ہو گیا. وہ آئے یا نہ آئے، ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. تبلیغ کے لفظی معنی بھی یہی ہے، پہنچانا، دین کی بات ان تک پہنچانا. یہ منوانا، اس کو منانا، اس کے دل میں ہدایت داخل کرنا، یہ رب کا کام ہے. رب اس کو ہدایت دے گا، ہم بولیں گے ہم کو ثواب مل جائے گا. تو یوں مایوس بالکل نہیں ہو، کوئی نہیں مانتا، کوئی بات نہیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مانے گا. آپ اگر کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی. اور یہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. یہ تھوڑی کہ مطلب میرے پاس کوئی جادوئی چراغ تھوڑی تھا، نہ کوئی میرے پاس کوئی دولت تھی کہ میں ان کو دولتیں دیتا تو خود کنگلا تھا. اللہ کا کرم ہوا کہ لوگوں نے مانا. پہلے ذرا مجھے بھی کئی حادثات، واقعات میرے زندگی ساتھ وابستہ ہے. یہ کیسی وہ حساب کتاب ہوتا تھا اور کس طرح مانتے تھے اور کس طرح نہیں مانتے تھے. تو یہ سب آپ میرے ساتھ بھی ہوتا تھا اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا اور ہوتا رہے. اب بھی میرے ساتھ ہوگا. اب بھی میں بولتا ہوں، سب یاد ہوگا، موقع ملتا
सुन लेते हैं खाली, करते हुए जो करते रहते हैं। तो इस तरह थोड़ा हमें काम छोड़ना है, सब कोशिश करें और चौक दर्स जो दे सकता है वो दें, और उस तरीके पर दें जो फैज़ान सुन्नत में तरीका लिखा हुआ है, फिर इसका आप फायदा देखें।